السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب فرشتے آئے اور وہ بھی انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کیا کیا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں خبر آئی ضیف ابراہیم کے مہمانوں کی جو بہت مکرم تھے، عزت والے تھے، بہت بڑے تھے فرشتے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے ان کے پاس، فقالوا، تو فرشتوں نے کہا سلامن، سلام یعنی سلام کیا ان کو۔ اور یہ کتنے فرشتے تھے تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ شاید 3 کے قریب تھے۔ قال سلام مکرم قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ اجنبی لوگ ہیں، دل میں محسوس کیا، لیکن ساتھ میں وہ فزاغ الی اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے۔ فجاء باجر سمین، اور ایک اچھا موٹا تازہ بچڑے کو وہ روسٹ کر کے پکا کے لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، اور ان کے قریب کر دیا، ان کی طرف کیا۔ پھر کہا قال الا تاکلون، کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتوں کے سامنے بچڑا رکھا اور پھر جب انہوں نے دیکھا نہیں کھا رہے، اور دل میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا محسوس کیا، فاوجس منہم خیفہ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا، اور فرشتے بولے لا تخف، آپ ڈریے مت، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا آپ ڈریے مت۔ پھر بتایا انہیں وبشرہ بغلام علیم، ہم تو آپ کو یہاں پہ خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی۔ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی سارہ جو تھی وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑھاپے میں ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیج رہے ہیں بیٹے ہونے کی، کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتْ وَجْهَهَا، تو ان کی بیوی سارہ نے جب یہ سنا تو وہ تو ایک دم حیران ہو گئیں اور اپنے چہرے پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا کہ یہ کیا، اور زور سے ہیں یہ کیا، ایک دم حیرانی کیا ہو گئیں کہ قالت عجوز عقیم، اور بولیں کہ ایک بوڑھی بانجھ عورت کو بیٹا، حیرانی کی حالت۔ فرشتے بولے قالوا، ان فرشتوں نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، آپ کے رب نے کہا ہے اسی طرح ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، اللہ تو حکمت والا اور علم والا ہے، اس کی تو ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لگ گیا تھا کہ فرشتے خالی اسی لیے نہیں آئے ہیں بلکہ کچھ اور بھی کام ہے، تو انہوں نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کچھ اور کیا معاملہ ہے، مطلب تم کیوں دنیا میں اس طرح سے انسان بن کے آئے؟ انہیں لگا کہ ضرور کچھ اور چکر ہے، کچھ اور وجہ بھی ہے جو فرشتے ایسے آئے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے انہیں بتا دیا کہ قالوا، ان فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا فرشتوں کو عذاب کے لیے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں پتھر، من طین خاص مٹی کے پتھر، مصومۃ عند ربک للمسرفین، جو کہ ہر پتھر پہ ایک نام لکھا ہوگا کہ کون سا کس پر پڑنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نکال لیں گے اس میں سے مومنوں کو، اس بستی میں سے ہم مومنوں کو نکال لیں گے، بلیورز کو۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں اس گھر میں مسلمانوں کا ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں پایا، یعنی پروفٹ لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا مسلمانوں کا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس جگہ کو ایک نشانی چھوڑ دیا، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، یعنی ڈیڈ سی کا ایریا جو ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیڈ سی جارڈن میں ہے، وہ پروفٹ لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے جہاں پر عذاب آیا تھا۔ تو آپ اور ان کی قوم میں عذاب کی سب سے زیادہ کون سا کرتے تھے کہ وہ ہومو سیکشولیٹی کرتے تھے، ہومو سیکشول تھے وہ لوگ، اور دوسری چیز اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ حد یہ تھی کہ مسافر اور کوئی مہمان آتا تو اس تک کو نہیں چھوڑتے تھے، اتنے زیادہ گندے تھے۔ پھر ان کو عذاب کس طرح کے آیا کہ فرشتے نے اٹھا کے ان کی پوری بستی کو اوپر آسمان پہ لے جا کے نیچے اوپر سے پھینکا، اور وہ نیچے سمندر میں بالکل نیچے چلی گئی اور گندا پانی اس کے اوپر آ گیا۔ اس طرح سے اس بستی پر عذاب آیا تھا، قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر۔
تو یہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے اور لوط علیہ السلام کی بستی کو ختم کرنے، عذاب دینے فرشتے آئے تھے۔ سورہ زاریات ہے یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔